یہ جملے غلط ہیں. گمراہ کون ہے؟ فلسفہ تعلیمی اور نفسیات تعلیمی کے خلاف ہیں. کیا کہنا ہے؟ واہ واہ. ایجوکیشن فلسفی یا فلسفی آف ایجوکیشن اور ایجوکیشنل سائیکولوجی کے خلاف ہیں. آپ یہ جملہ بار بار کہیں تو بچے کی فکر پر پہلے ہی آپ نے پابندی لگا دی. پہلے ہی آپ نے کہہ دیا کہ تم کچھ بن نہیں سکتے ہو. اس میں وجودی حقیقت بھی نہیں ہے اور فلسفہ تعلیم اور نفسیات تعلیمی کے اصول کے خلاف ہے. حقیقت وجودی تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عالم ہستی کی اساس، عالم ہستی کی بنیاد اصول ارتقاء پہ رکھی ہے، اصول زوال پہ نہیں رکھی. اسے ذہن میں بٹھا لیں آپ. عالم ہستی کی اساس حق سبحانہ و تعالی نے اصول ارتقاء پہ رکھی ہے. سنگ بنیاد حقیقت ارتقاء ہے، اگرچہ سنگ بنیاد کی ترکیب یہاں استعمال کرنے کی اجازت دیں لوگ. بنیاد و اساس ارتقاء ہے، اصول ارتقاء اساس میں ہے، بنیاد میں ہے. حق سبحانہ و تعالی جو لم یزل ولا یزال ہے، وہ کوئی ایسی چیز خلق نہیں کرنا چاہتا کہ جسے زوال آ جائے. جوانوں، عزیزوں، میرے بچوں، یہ جملہ یاد رکھنا، تم سب کچھ بن سکتے ہو. کوئی لیمٹ نہیں ہے، کوئی حد یقف نہیں ہے نہیں. کوئی حد یقف نہیں ہے، کوئی آخر نہیں ہے سوائے چہاردہ معصومین علیہم السلام کے. وہ منزل الگ ہے، انبیاء کا سلسلہ الگ ہے، ائمہ معصومین علیہم السلام کا سلسلہ الگ ہے. ائمہ معصومین علیہم السلام اور چہاردہ معصومین اور انبیاء کو چھوڑ کر کوئی حد ارتقاء بشری کی نہیں ہے. فرشتے پیچھے رہ جائیں گے، تم آگے بڑھتے ہوئے نظر آؤ، بشرطے کہ نقش قدم مصطفیٰ کو پہچان کر آگے بڑھو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بالکل. اب آج سے ہمارے بزرگ، بوڑھے بزرگ، ماں باپ یہ جملہ کہنا چھوڑ دیں. بیٹا یہ فن تو فلاں پہ تمام ہو چکا. کوئی چیز تمام نہیں ہوئی ہے، ممکن نہیں ہے. نظام تخلیق حق سبحانہ و تعالی کے خلاف ہے. ممکن نہیں. اب یہ جملہ جو میں نے عرض کیا وہ اسی لیے عرض کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کی تخلیق جب اصول ارتقاء پہ رکھی ہے. مجھے اچھا نہیں معلوم ہو رہا ہے، کچھ حضرات اہل علم ہیں، اہل ممبر ہیں اور وہ دور بیٹھے ہوئے ہیں ممبر سے، حالانکہ تقاضۂ مجلس اور ادب مجلس یہ ہے کہ انہیں صدر مجلس میں ہونا چاہیے. یہ بات مجھ پہ بہت گراں گزرتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و ممبر کے قریب تشریف لیں. ایک اور صلوات پڑھیں. تشریف لائیں. ایک اور صلوات پڑھیں محمد. اب میں گزارش کروں کہ یہ دبستان
جو دبستان حسینی ہے، یہ اوپن یونیورسٹی، اور یہ جس کی نصابی کتاب قرآن مجید ہے، اس قرآن مجید نے کون سا نظریہ حیات پیش کیا ہے؟ کون سا فلسفہ زندگی پیش کیا ہے؟ حقیقت زندگی کو کس بلندی سے پیش کیا ہے؟ اور حقیقت بشر کو کس بلندی سے پیش کیا ہے؟ اگر دو چیزیں ہم سمجھ لیں، انسان کیا ہے اور حیات کیا ہے، دو چیزیں، تو کم سے کم اپنی قسمت تو سنوار لیں گے۔ اور یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں بطور خاص ایصال ثواب کے ارادے سے، ایصال ثواب کی نیت سے، ان میں عموماً یہ بحثیں آ بھی جاتی ہیں، اور بالخصوص یہ موقع ہوتے ہیں کہ جب اس حقیقت پر، اس فلسفے پہ گفتگو کی جائے کہ حقیقت انسان کی کیا ہے اور حقیقت زندگی کی کیا ہے۔ بار بار حقائق بیان کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہ دنیا دار غفلت ہے، یہ دنیا دار غفلت ہے۔ اس ظرف زندگی کو خاک نائے دہر کی ترکیب سے تعبیر کیوں کرتے ہیں؟ یہ ترکیب ہمارے دانشور شعراء نے، حکیم شعراء نے، فلسفی شعراء نے، عارف شعراء نے، ادباء نے یہ ترکیب خاک نائے دہر کی ترکیب کیوں اختیار کی؟ اس اسپیس ٹائم کمپلیکس کے لیے، اس دنیا کے لیے، اسی لیے کہ یہاں پر بڑی لطیف شباہتیں موجود ہیں۔ جس طرح روزانہ لطیف ہوا کے ساتھ کثیف غبار بھی اڑتا ہے اور ہر شفاف آئینے کو دھندلا کر دیتا ہے، اسی طرح آئینہ ذہن و ضمیر بشری قدورت غفلت سے ہمیشہ دھندلا ہوتا رہتا ہے۔ اور اس لیے جس طرح آپ اپنے گھر کی غبار روبی روز کرتے ہیں، اسی طرح یاد دہانی ضروری ہے، تذکر ضروری ہے، ذکر ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، ذکر کرتے رہو، اس لیے کہ ذکر مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہر سال محرم کرو، ہر سال میلاد کرو، ہر سال مجلس کرو، ہمیشہ یاد دہانی کا سلسلہ کسی نہ کسی صورت میں باقی رہے، یہاں تک کہ ہر روز کرو، اور ہر روز ایک بار نہیں، ہر 24 گھنٹے میں 5 بار کرو۔ کیوں کرو؟ کیوں کرو؟ اسی لیے کہ یہ دنیا دار غفلت ہے۔ یہ دنیا، یہ جہان، یہ کیا ہے؟ دار غفلت۔ انسان ابھی سنتا ہے، تھوڑی دیر میں غافل ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر میں بڑے سے بڑا انسان غافل ہو جاتا ہے۔ چونکہ غافل ہو جاتا ہے تو تذکر ضروری ہے، تذکیر ضروری ہے، یاد دہانی ضروری ہے، جھنجھوڑنا ضروری ہے۔ یہ جھنجھوڑنا ضروری ہے، تو اسی لیے دن میں 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ بلند آواز سے اذان دینے کی تاکید کی گئی۔ خود اپنے نفس کو جھنجھوڑو، بیدار کرو، اپنے آس پاس کے ماحول کو جھنجھوڑو، بیدار کرو۔ توجہ ہے؟ اچھا، تو جب یہ دار غفلت ہے تو پھر یہ چیزیں بار بار دہرانی پڑتی ہیں۔ انسان کی عظمت کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، یہ بھی بار بار معلوم ہے۔ جو بھی اہل اسلام ہے، جو بھی اہل لا الہ الا اللہ ہے، اسے بنیادی طور پر معلوم ہے کہ ہم فنا کے لیے نہیں، بقا کے لیے پیدا ہوئے ہیں، معلوم ہے۔ مگر یہ معلوم جو ہے یہ بھی دھندلا دھندلا سا معلوم ہے۔ اس میں بھی مشکلات ہیں۔ یہ جو زندگی کا تصور ہے ناقص ہے، توجہ ہے۔ جو بھی اہل میں کیوں کہہ رہا ہوں چیلنج سے کہ جو بھی اہل لا الہ الا اللہ ہے،
اسی لیے کلمہ لا الہ الا اللہ کی عظمت کو سمجھیں، حقیقت توحید کو سمجھیں مسلمانان عزیز۔ اور صرف مسلمان نہیں، خدا کی قسم یہ جملہ جہاں تک پہنچے اگر بات سمجھ لی جائے، ساری دنیا، ساری انسانیت، ساری بشریت میرے ایک سوال کا جواب دے۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں پہ ایک یورش ہے، ہر طرف سے مسلمانوں پہ یورش ہے۔ اسلام پہ یورش ہے، قرآن پہ یورش ہے، خطیب قرآن نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابھی بھی یورش ہے، مسلمانوں پہ یورش ہے۔ قرآن کے خلاف تحریریں آ رہی ہیں، مشرق سے، مغرب سے، امریکہ سے، یورپ سے، فرانس سے، جرمنی سے، ڈنمارک سے، کہاں سے، ہر طرف سے حضور کی اہانت کا سلسلہ جاری ہے، یہ ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے۔ میں دست ادب جوڑ کے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں تمام انسانوں سے، بھائی حسد ہوتا ہے اس سے جس کے پاس کچھ ہو۔ بتاؤ مسلمانوں کے پاس کون سی دولت ہے جس کا تمہیں حسد ہے؟ کیوں ستا رہے ہو مسلمانوں کو؟ کیا دولت ہے ہمارے پاس؟ کون سی ثروت ہے؟ کون سا سرمایہ ہے؟ کون سی طاقت ہے؟ ایٹم بم آپ کے پاس موجود ہے، سائنٹسٹ آپ کے پاس موجود ہے، ہر انرجی آپ کے پاس موجود ہے، دولت ڈالر آپ کے پاس موجود ہے، تمام دنیا کی ہر طاقت، ہر دنیاوی شے آپ کے پاس موجود ہے۔ مسلمانوں سے حسد کیوں ہے؟ جواب صرف ایک ہے، مسلمانوں کے پاس توحید کی دولت موجود ہے۔ سنیں، سمجھیں میرے بچے، میرے جوان، میرے عزیز، جہاں بھی ہیں آپ، جس فیلڈ میں بھی ہیں آپ، اپنی قدر و قیمت سمجھیں۔ مسلمان سمجھ جائیں تو بھی بات ہے، اور غیر مسلم بھی اسی ایک جملے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس کیا حقیقت ہے۔ مسلمان سمجھ جائیں تو ہر مصیبت ان کے لیے ہلکی ہو جائے گی۔ غیر مسلم سمجھ جائیں تو ابھی توحید کے لیے دوڑیں گے، جان دیں گے۔ تم ہمیں بھی تو سکھاؤ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کون سی دولت ہے ان غریبوں کے پاس، ان نہتوں کے پاس، ان فقیروں کے پاس؟ کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی راکٹ نہیں ہے، کوئی جناب والا ایٹم بم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی ایٹم بم بنانے کی ٹیکنالوجی نہیں ہے، مگر کیا ہے کہ امریکہ بھی خائف ہے، اسرائیل بھی خائف ہے، روس بھی خائف ہے، چین بھی خائف ہے، فرانس کو بھی خوف ہے، جرمنی کو بھی خوف ہے۔ کیوں ہے؟ کیا ہے ان کے پاس؟ ارے صرف ایک کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اگر اس میں اتنی طاقت ہے تو دنیا کا ہر غریب کہے گا ہمیں بھی سکھاؤ لا الہ الا اللہ۔ یہی حقیقت ہے جو اس وقت دہن مبارک مصطفیٰ سے جو لا الہ الا اللہ سنتا تھا، ابو سفیان جیسے افراد، ابو جہل جیسے افراد، ابو لہب جیسے افراد جو غرور کے نشے میں تھے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی نورانیت کو نہیں سمجھتے تھے، بلال حبشی سمجھتا تھا۔ بلال سمجھتا تھا۔ اس وقت کے غلام، اس وقت کی کنیزیں، اس وقت کا پسماندہ طبقہ، کچلا ہوا طبقہ، مظلوم طبقہ، محروم طبقہ سمجھتا تھا محمد کیا کہہ رہے ہیں۔ جس کی سمجھ میں آ جاتا تھا محمد کیا کہہ رہے ہیں، اس کے سینے پہ پتھر کی سیلیں رکھی جاتی تھیں اور وہ کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول، لا الہ الا اللہ محمد رسول، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ یہ طاقت اس وقت تھی، یہ طاقت آج بھی ہے،
یہی طاقت باقی رہنے والی ہے، وہی باقی رہے گا جو اس طاقت سے وابستہ ہو جائے۔ جو اس طاقت سے وابستہ نہیں ہوگا وہ اس کے لیے فنا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کے لیے فنا نہیں ہے۔ اسی لیے جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک دعا مروی ہے، بہت مشہور دعا ہے، مفاتیح الجنان میں ہے اور کتاب اقبال سید ابن طاؤس میں ہے، بہت سی مشہور دعا ہے اور بہترین جو ایصال ثواب کسی گزرنے والے کے لیے ہو سکتا ہے۔ میں تاکید کیا کرتا ہوں کہ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ حضرات اپنے گزشتگان کے ایصال ثواب کے لیے مقبروں میں، قبرستانوں میں ایک لوح پر وہ دعا لکھ کر، جو دعا السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ بحق لا الہ الا اللہ، اس دعا میں 10 مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی تکرار ہے۔ اور یہ دعا جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مقرر تھی، 10 مرتبہ کلمہ طیبہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ آپ حضرات جب قبرستان میں جائیں تو مستحب ہے کہ یہ دعا پڑھ کر اپنے گزشتگان کو خطاب کریں اور سلام کریں۔ بہرحال جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے، جو اہل لا الہ الا اللہ ہے، وہ اس بات کا قائل ہے کہ ہم فنا کے لیے پیدا نہیں ہوئے، بقا کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وعدہ کیا ہے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وعدہ ہے؟ وعدہ آپ نے فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ کہو گے، محمد رسول اللہ کہو گے تو تمہارے لیے آخرت میں بہشت ہے۔ بہشت کے معنی ہے کہ پھر ہمیشہ ہمیشہ تمہیں رہنا ہے۔ تو ہر دنیا میں ہر کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والا، توجہ رکھیے گا، بڑی لطیف و دقیق مراحل سے گفتگو گزرے گی۔ اگر اس گفتگو کو خالص منطقی اور فلسفیانہ اصطلاحوں میں کہا جائے، بیان کیا جائے تو مشکل ہو جائے گی عام سامعین کے لیے، وہ مکتبی بحث ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے اس کی آخری منزل بہشت ہے، اور بہشت کے لیے کبھی زوال اور فنا نہیں ہے۔ اس کے معنی کیا ہے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، فنا ہونے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ یہ اجمالی یقین روئے زمین پر ہر اہل لا الہ الا اللہ کو حاصل ہے، مگر اجمالی جو میں نے کہا تھا یہ بھی دھندلا سا تصور ہے۔ کیوں دھندلا سا ہے؟ اگر آخری منزل بہشت ہے، آخری منزل ہمیشہ زندہ رہنا ہے، تو اس زندگی اور اس زندگی کے درمیان کوئی عدم، کوئی فنا، کوئی موت خلل انداز نہیں ہو سکتی۔ توجہ رہے، درخت وہی قائم رہتا ہے جس کا تنا مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی درخت ایسا ہو کہ نیچے تنا ہے، بیچ میں خلا ہے، پھر اوپر تنا ہے، پھر شجر ہے۔ بچوں کو یہ تصویر یاد رہ جائے گی، بزرگوں کے لیے نہیں، بچوں کے لیے ایک ایسی تصویر بنائیں، ایک ایسی پکچر ڈرا کریں، ایک ایسی تصویر بنائیں جس میں زمین سے ایک درخت اگا ہوا ہے اور تھوڑی اونچائی تک اس کا تنا نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد تنا غائب، اور پھر اس کے اوپر ایک تھوڑا سا تنا ہے اور پھر پورا شجر سایہ دار۔ یہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے نا۔ جس طرح یہ ممکن نہیں ہے، اسی طرح زندگی کا درخت، زندگی کا شجر، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس وقت ہم زندہ ہیں پھر درمیان میں فنا ہو جائیں۔ اس لیے اس زندگی کے بعد فنا کا تصور نہیں ہے، بلکہ
اس زندگی کے بعد بقا اگر ہے تو پھر زندگی کے بعد زندگی ہے، زندگی کے بعد زندگی ہے، زندگی کے بعد زندگی ہے۔ اور اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو مدینہ منورہ کے پاسداروں کو شرم کرنی چاہیے یہ کہنے کے لیے کہ تم یا محمد کیوں کہتے ہو، محمد فنا ہو گئے۔ ہم اور آپ ہمارے لیے فنا نہیں ہے، ہمارے لیے فنا نہیں ہے۔ جائے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں ینقلون من دار الی دار، ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوں گے۔ بقا ہے، ارتقا ہے، فنا نہیں ہے، عدم نہیں ہے۔ اور ہر آنے والا مرحلہ زندگی، ہر گزرنے والے مرحلہ زندگی سے زیادہ قوی ہے، زیادہ قوی ہے۔ توجہ رہے، جو میں نے عرض کیا تھا کہ دقیق مراحل سے گفتگو گزرے گی۔ اگر قوی نہ ہو تو ارتقاء کا تصور نہیں ہو سکتا۔ ارتقاء، بلندی، ایولوشن، گروتھ، ارتقاء، ہر آنے والا زندگی کا مرحلہ، ہر گزرنے والا